علیزہ ٹاک کے معزز سامعین کو علیزہ کمل کا سلام۔ دوستو، شروع کرتے ہیں آج کی کہانی۔ تم نے تو میری زندگی جہنم سے بھی بدتر بنا دی ہے۔ اس سے اچھا تھا کہ میں کوارا ہی مر جاتا۔ یا اللہ، آج کل کی عورتوں کے تو نخرے ختم ہونے کا نام ہی نہیں لیتے۔ اب کچھ کھانے کو بھی ملے گا یا نہیں؟ وقار جو ابھی ابھی آفس سے واپس آیا تھا، زیبا آگے سے منہ بنائے خاموش بیٹھی تھی۔ اس نے ان سب باتوں پر نہ کان دھرے نہ جواب دیا۔ زیبا اور وقار پہلے یونیورسٹی کلاس فیلوز تھے، دونوں آفس میں بھی کام اکٹھے کرتے تھے، ایک دوسرے کو پسند کرتے تھے۔ گزشتہ سال دونوں کی لو میرج ہوئی تھی۔ وقار نے زیبا کی آفس سے چھٹی کروا دی کیونکہ اب وقار کی عزت بن چکی تھی۔ وہ نہیں چاہتا تھا کہ وہ غیر مردوں میں کام کرے۔ وہ جو کب سے بول رہا تھا، ایک بار پھر سے اس کی خاموشی پر چڑھ کر کہنے لگا، اب کچھ کھانے کو بھی ملے گا یا پیٹ پہ پتھر باندھ لوں؟ پھر سے وقار نے بآواز بلند غصے سے کہا تو زیبا بھی چپ نہ رہی۔ کہنے لگی، اب مجھ سے تمہارے نخرے، یہ چالاکیاں ایک منٹ بھی برداشت نہیں ہوتی۔ نوکرانی سمجھ رکھا ہے، جب سے شادی ہوئی ہے کسی پل سکون کا سانس بھی نہیں لینے دیا۔ اتنے میں ہمسائے کی عورت کا سر گھر کی چھت سے نظر آیا تو شرم کے مارے زیبا چپ ہو گئی۔ اس کے لبوں سے ابھی بھی الفاظ نکل رہے تھے، شاید وہ مزید کچھ اور داستان سنانا چاہتی تھی۔ ہنستے بستے گھر میں روز چپکلش رہنے لگی تھی۔ پہلے پہل تو دونوں ایک دوسرے کے بنا رہ نہیں سکتے تھے، مگر بعد میں تو جیسے جیسے دن گزرتے گئے، نہ جانے محبت تو کہیں دفن ہوتی چلی گئی۔ شام کے 4 بج چکے تھے۔ سردی سے کپ کپاتے ہوئے زیبا تمام الماریوں سے اپنے کپڑے نکال کر بیڈ پہ پھینکنے لگی، یہاں تک کہ گھر میں ہر وہ چیز جو اس کے زیر استعمال تھی سب صندوق میں بند کی اور باہر آ گئی، اور برآمدے میں کھڑے ہو کر میکے کال کرنے لگی۔ زیبا کی کوئی کال نہیں اٹھا رہا تھا۔ زیبا، جلدی سے کپڑے استری کر دو، آج باہر چلتے ہیں، تمہارا موڈ بھی اچھا ہو جائے گا۔ وقار فریش ہو کر گھر میں زیبا کو ڈھونڈ رہا تھا۔ سچ کہتے ہیں، مرد کی ساری انائیں عورت کی محبت کے آگے بے بس ہو جاتی ہیں۔ مرد پسندیدہ عورت کے لیے بادشاہت اور سلطنت تک کے سودے کر سکتا ہے، مگر اپنی پسند کو کسی اور کے حوالے نہیں کر سکتا۔ عورت کی محبت جس قدر لازوال ہے، وہیں پر اس میں ذرا سی بھی خلش سب کچھ تباہ کر دیتی ہے۔ وقار سب کچھ بھول چکا تھا۔ وہ دراصل زیبا کا بھی یہ سب غصہ بھلانا چاہتا تھا، مگر زیبا اپنا فیصلہ کر چکی تھی۔ اس کا موڈ کیسے اچھا کرنا اور کہاں جانا، یہ سوچتے سوچتے اس کو تلاش کرتا وہ عین وقت برآمدے کی طرف بڑھ رہا تھا کہ اس کے کانوں میں زیبا کی آواز پڑی جب وہ بھائی کو کال کر رہی تھی۔ السلام علیکم بھائی، جلدی آئے، مجھے بہت مارا ہے، وقار مجھے مار ڈالیں گے۔ زیبا نے بہانہ بنا کر روتے ہوئے بھائی کو کال کرتے ہوئے کہا۔ وقار برآمدے میں صندوق کے ہمراہ زیبا کو دیکھ کر ہکا بکا رہ گیا، کیونکہ اس سے پہلے بھی جھگڑے تو ہوتے تھے، ہر رشتے میں نوک جھوک تو ہوتی رہتی ہے۔ وہ جو تھکا ہارا لوٹا تھا اور آگے سے اس کی ناراضگی اور خاموشی پر مزید جھنجھلا گیا تھا اور بول پڑا تھا۔ اس کو اپنے الفاظ کا احساس تھا، مگر آج یہ سب کچھ نیا تھا۔ وہ حیرانی سے کبھی اس کو اور کبھی اس کے پاس رکھے صندوق کو دیکھ رہا تھا، جو نہ جانے اور کیا کیا بول رہی تھی۔ چند لمحوں کی فرصت تھی کہ گھر کی بیل بجی۔ وقار دروازے پر زیبا کے بڑے بھائی جمال کو دیکھ کر خاموش ہو گیا۔ جمال وقار سے دستوں گرے باں ہو گیا۔ تمہاری ہمت کیسے ہوئی میری بہن کو مارنے کی؟ میں تمہیں دیکھ لوں گا۔ اور تم ادھر آؤ زیبا، سامان رکھو رکشے میں، اس سے تو ہم بعد میں نمٹ لیں گے۔ جمال آگ بگولا ہو کر چل دیا۔ حیا پردے میں نہیں، آنکھوں اور دل میں ہوتی ہے، ورنہ کئی مشہور طوائفوں کو بھی میں نے بھرے بازاروں میں باپردہ دیکھا ہے۔ زیبا ایسے تبدیل ہوئی جیسے وقار سے محبت نہیں، طوائفوں کی طرح وقت گزار رہی تھی۔ رشتوں میں خوشیوں کا وجود
اس دن ختم ہو جاتا ہے جب محبت کے ترازو کا پلڑا ایک طرف سے بھاری ہو کر زمین پہ دھڑم ہوتا ہے۔ آج اس کے ساتھ بھی یہی ہوا تھا۔ زیبا کی شادی سے پہلے جبران سے بھی یونیورسٹی میں تعلقات تھے۔ وہ وقار سے زیادہ جبران کو پسند کرتی تھی، مگر سٹیٹس کے فرق کی وجہ سے پھر وہ پیچھے ہٹ گئی۔ جبران بزنس کے سلسلے میں یونیورسٹی کی ادھوری ڈگری چھوڑ کر لندن چلا گیا تھا۔ جس دن زیبا اور وقار کا جھگڑا ہوا تھا، اس کے ٹھیک 3 دن بعد جبران اور زیبا کی ملاقات ہوئی۔ جبران نے زیبا سے شادی کے متعلق پوچھا تو زیبا نے شکووں کے ساتھ ساتھ وقار سے طلاق لینے کے سبھی تانے بانے سنا دیے۔ جبران نے موقع پرستی دیکھتے ہوئے اس بات کا فائدہ اٹھانا چاہا اور زیبا کو بتایا کہ میں نے ابھی تک شادی نہیں کی۔ حالانکہ جبران کی شادی اس کی کزن فرح خان سے لندن میں ہو چکی تھی اور اس کے 2 بچے شانزے اور حمزہ تھے۔ مجھے آپ جیسی ہم سفر کی تلاش ہے۔ پھر ہم تو جانتے ہیں ایک دوسرے کو، اس سے بہتر کیا ہوگا؟ جبران نے بھی اس میں اپنی دلچسپی ظاہر کر دی۔ زیبا نے اس کو بتایا، مگر جبران، میرے ہاں پہلی اولاد ہونے والی ہے۔ میں ایک بیٹی کی ماں بننے والی ہوں، اس کو بھی مجھے ہی سنبھالنا پڑے گا۔ جبران نے زیبا کی بات سنی تو بولا، اس کا بھی حل ہے میرے پاس، کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے۔ وقار ضرور کورٹ میں بیٹے کی کسٹڈی کا دعویٰ کرے گا، بیٹی اس کے حوالے کر دینا، کیونکہ ویسے بھی اب جب وہ تمہارا نہیں رہا تو آپ کو بھی اس کی بیٹی سے کیا غرض؟ ہاں، یہ اچھا آئیڈیا ہے۔ زیبا نے خوشی کا اظہار کیا۔ گردش روزگار نے کروٹ لی اور میکے میں ہی زیبا کے ہاں بیٹی پیدا ہوئی، جس کا نام رخسانہ زیب رکھا گیا۔ بیٹی کی پیدائش سے وقار بالکل بے خبر تھا۔ وہ زیبا جو شادی سے پہلے وقار کے ایک گڈ مارننگ کے میسج کا شدت سے انتظار کرتی تھی، آج وہ اس کے نام سے بھی نفرت کرتی تھی۔ نمبر بھی بلاک لسٹ کی نظر کر دیا گیا تھا۔ وقت کا تھا گزرنا، سو وہ گزر رہا تھا۔ کچھ عرصے کے بعد وقار زیبا کو منانے گیا تو اسے معلوم ہوا کہ وہ ایک بیٹی کا باپ بن چکا ہے۔ السلام علیکم انکل، میں شرمندہ ہوں، میں نے غصے میں اس دن نہ جانے کیا کیا کہہ دیا۔ یہ سارا وقت بہت مشکل رہا، میں معذرت کرنے آیا ہوں۔ زیبا کہاں ہے؟ بیٹا، ماں باپ ہمیشہ بیٹیوں کے گھر بستے دیکھنا چاہتے ہیں۔ میں نے معاشرے میں ایسے گھر بھی دیکھے ہیں، ماں باپ گھر سے اخراجات دے کر بیٹیوں کے گھر بساتے ہیں۔ زیبا کے والد ایک شفیق اور معزز شخص تھے۔ انہوں نے وقار کو گلے لگاتے ہوئے کہا، آئیے آئیے بیٹا، آپ اندر آ جائیے، شرمندہ مت ہوں۔ اس دن جمال بیٹے نے بھی آپ کے ساتھ اچھا رویہ اختیار نہیں کیا، بجائے آپ دونوں کو سمجھانے کے بہن کو گھر لے آیا۔ آؤ بیٹا بیٹھو۔ زیبا سیڑھیوں پر کھڑے ہو کر خاموشی سے اپنے بابا اور وقار کی باتیں سن رہی تھی۔ وہ سیڑھیوں سے اتراتی ہوئی اندر داخل ہوئی، وقار سے مخاطب ہوئی، کیوں آئے ہو اب یہاں؟ میں اپنی قسمت کا فیصلہ کر چکی ہوں، بہتر یہی ہوگا آپ ابھی اور اسی وقت یہاں سے چلے جائیں۔ بابا، عزت تو ان کو دی جاتی ہے جو عزت کے لائق ہوتے ہیں۔ اس شخص نے مجھے دکھوں کی دنیا اور اذیت کے سوا دیا ہی کیا ہے؟ میں اس منحوس کی شکل بھی نہیں دیکھنا چاہتی۔ اس گھر کے دروازے میرے والدین نہیں، میں آپ کے لیے بند کر چکی ہوں۔ میں نہیں رہنا چاہتی آپ کے ساتھ۔ بیٹی سے ملنا ہے تو آدھا گھنٹہ ہے، مل لیں اور پھر چلتے بنے۔ زیبا کے والد تو خاموشی اور شرمندگی سے اپنی بیٹی کا ایسا رویہ دیکھ رہے تھے۔ وقار کو اندازہ ہو گیا تھا کہ زیبا اب واپس نہیں جانا چاہتی۔ مزید شرمندگی سے بچنے کے لیے اس نے بیٹی سے ملنے اور اسے دیکھنے کی ارداز کر دی۔ سمرا نوکرانی نے بچی لا کر وقار کی گود میں رکھ دی۔ وقار اسے دیکھتے دیکھتے اس کے ننھے ہاتھوں کو چومتا، اپنی نم آنکھوں سے لگاتے الوداع کرتے ہوئے چپ چاپ چلا گیا۔
اس کی ساری رات سوچوں میں گزر گئی۔ وقار اپنے غصے پہ نادم تھا۔ وہ نہیں چاہتا تھا کہ اس کا گھر، اس کی محبت نیلام ہو جائے، اس کی بیٹی کو زمانے کی تلخیوں کو سہنا پڑے۔ وہ برآمدے میں ستون پکڑے نہ جانے کیا کیا سوچ رہا تھا۔ سوال تھے کہ ختم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہے تھے۔ اس ننھے سے وجود کو اپنی باہوں میں اس لمس کو محسوس کر رہا تھا۔ ساری رات سوچتے سوچتے گزر گئی۔ صبح سویرے وقار کچن میں ناشتہ بناتے ہوئے زیبا کو یاد کر رہا تھا۔ وہ زیبا کے ہاتھ کے ناشتے کو بھی مس کر رہا تھا۔ اوہ میرے خدایا، جل گیا۔ اوہو۔ چائے وقار کے ہاتھ پر گری تو وہ کرہاتے ہوئے پانی کی طرف بھاگا۔ دکھ، درد، غم کے لمحات میں سگے رشتے ہی مرہم کا کام کرتے ہیں، بشرط یہ کہ ان میں محبت اور احساس کا نکھرا نکھرا رنگ باقی ہو۔ یہی تو رشتوں کی بنیاد ہوتی ہے۔ کیا اس کو مجھ سے محبت نہیں؟ کیا اس کو ہماری بیٹی کا احساس نہیں؟ ہاتھ پر بہتے پانی کو دیکھتے وہ پھر سے خود سے سراپا سوال تھا۔ بجتی ہوئی بیل نے اس کو ہوش کی دنیا میں لا کھڑا کیا۔ وہ دروازے کی طرف بڑھا تو وہاں ایک پینٹ شرٹ اور کالا کوٹ پہنے، ٹائی لگائے نوجوان داخل ہوا۔ وہ سلیم تھا، جو وقار کے ساتھ یونیورسٹی میں پڑھتا تھا۔ انہیں وقار کے پڑوس میں گھر لیے 4 برس بیت چکے تھے۔ وہ آ کر لان میں بیٹھ گیا۔ وہ سوچ رہا تھا کہ اس سے پہلے تو میاں بیوی کی آواز سنائی دیتی تھی، مگر آج گھر میں یوں سناٹا کیوں؟ سلیم انہی سوچوں میں گمسم تھا کہ وقار دوسرے ہاتھ میں جلا ہاتھ پکڑے نمودار ہوا۔ سلیم نے تعجب بھری نظروں سے وقار کو ایسی حالت میں دیکھ کر کہا، اوہے وکی، تمہیں کیا ہوا ہے؟ بھابھی کہاں ہے؟ خیر تو ہے نا؟ وہ ابھی بھی درد اور جلن کے احساس میں مبتلا تھا۔ دھیمے لہجے میں کہنے لگا، بس یار ٹھیک ہوں، آپ سنائیں؟ ارے مجھے کیا ہونا ہے، میں ٹھیک ہوں۔ بھابھی کہاں ہے؟ اس نے ایک بار پھر سے سوال دہراتے ہوئے وقار کو کندھے سے جھنجھوڑتے ہوئے پوچھا، جو کسی خیال میں گم ہو گیا تھا۔ وقار کے الفاظ تو جیسے جواب ہی دے گئے۔ وہ سن جسم لیے بے حس و حرکت بینچ کے سہارے بیٹھ گیا۔ دیکھو یار، محبت بھی عجیب ہوتی ہے، دکھ درد دے کر بھی طلب ختم نہیں ہونے دیتی، چاہ ہے کہ ختم ہوتی ہی نہیں، ہر وقت یادوں کے سہارے جینا پڑتا ہے۔ سلیم وقار کی فلسفیانہ باتیں سن کر کچھ سمجھ نہیں پا رہا تھا، ابھی بھی حقیقت سے ناآشنا تھا۔ اسے یہ سب مذاق لگ رہا تھا، اس لیے وہ کہنے لگا، اب سیدھی طرح بتاؤ گے یا میں بھابھی کو بلاؤں؟ وہ تمہیں 1 منٹ میں ٹھیک کر دیں گی۔ یہ سب تمہاری لاڈلی بھابھی کا ہی کارنامہ ہے، گھر چھوڑ کر وہ جا چکی ہے، کچھ عرصہ ہو گیا ہے۔ آفس سے تھکا ہارا آیا تو وہ منہ بنائے بیٹھی تھی، ذرا سا غصہ ہو گیا، وہ تو بوری بستر باندھ کر بیٹھ گئی، بھائی کو بلوایا اور اس کے ساتھ چلی گئی۔ سلیم زیبا کو اچھی طرح جانتا تھا، کیونکہ زیبا، سلیم اور وقار ایک ہی یونیورسٹی میں پڑھتے تھے۔ کہتا تھا نا، یہ لو میرج کچھ نہیں ہوتا سوائے شادی اور بربادی کے۔ منع کیا تھا نا، نہ کر زیبا سے شادی۔ بھلا میری کون مانتا ہے؟ سچ بتاؤں وکی، دوستی اور بھائیوں والا رشتہ اپنی جگہ، زیبا کی نیچر ہی ایسی تھی، ہر مرد میں دلچسپی لیتی تھی، کبھی کس کے ساتھ اور کبھی اور تو اور وہ جبران بزنس مین کی تو بہت بڑی فین تھی۔ سلیم بس، مزید زیبا کے بارے ایک لفظ بھی منہ سے نکالا، مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا، وہ میری محبت ہے، میری بیوی ہے یار۔ وقار نے غصے سے سلیم کو ٹوکتے ہوئے کہا، وقت بتائے گا میرے دوست، ہنڈیا چک کر نہیں چڑھائی جاتی، وقت ثابت کرے گا کہ مخلص اور منافق کون تھا۔ سلیم تھوڑا سا غصے سے بولا، مگر حقیقت پسندی کے آخری یہی الفاظ کہنے کے بعد وہ چل دیا۔ اس کو وہاں سے آئے ہفتہ بیت گیا۔ اس دوران وقار کے
1000 ہاں رابطے کے باوجود زیبا کی طرف سے کوئی جواب نہ آیا۔ صبح کا وقت تھا۔ حسب معمول زیبا کے جانے کے بعد وقار آفس ہی کی تیاری میں مگن تھا کہ پوسٹ مین بیچارہ کافی دیر تک بیل بجاتا رہا۔ جب کوئی دروازے پہ نہ آیا تو اس نے ایک بند لفافہ دروازے کے نیچے سے نیوز پیپر کی طرح پھینک کر چلا گیا۔ آفس کے لیے وقار نکلنے لگا تو اسے وہی بند لفافہ نظر آیا۔ جھپٹ کر اٹھایا تو اسے ایک دم جھٹکا سا لگا۔ اس کی سانسیں گھٹن کا شکار ہو گئیں، دل دھک کر رہ گیا، کیونکہ وہ عدالت کی طرف سے خلا کا نوٹس تھا۔ وقار کو کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ وہ کیا کرے، مگر وہ حوصلہ مندی کا مظاہرہ کرتے ہوئے آفس کے لیے نکل پڑا۔ آفس پہنچ کر بھی اس کی سوچیں بھٹکی بھٹکی سی تھیں۔ بار بار خیال زیبا اور بیٹی کی طرف جا رہا تھا۔ اس سے پہلے بھی تو بہت بار نوک جھوک ہوئی تھی، اس بار ایسا کیا کہ وہ معاف ہی نہیں کر رہی؟ اور یہ اتنا بڑا قدم؟ وہ صحیح طرح سے کام بھی نہیں کر پا رہا تھا۔ آفس کے دوستوں نے بھی موڈ آف دیکھ کر وقار سے پوچھ گچھ کی، مگر وہ اس مسئلے کو ہر کسی سے ڈسکس نہیں کرنا چاہتا تھا۔ آج آفس میں ان کے باس کی سالگرہ بھی تھی۔ اسی سلسلے میں اس نے القائم ریسٹورانٹ میں بڑی تقریب رکھی ہوئی تھی۔ وقار کو بھی دعوت میں مدعو کیا گیا تھا۔ آفس میں کام کے بعد چھٹی ہوئی تو سبھی تقریب کے لیے روانہ ہو گئے۔ وقار بھی پریشانیوں میں گھری زندگی لیے روانہ ہو گیا، مگر القائم ریسٹورانٹ کا راستہ بھول گیا۔ ایک ریڑھی بان کے پاس رک کر پوچھنے لگا، ارے چاچا جی، القائم ریسٹورانٹ کہاں ہے؟ وہ بزرگ سمجھدار تھا۔ وقار کے حلیے آفس بیگ دیکھ کر کہنے لگا، بیٹے لگتے تو آفیسر ہو، سامنے دیکھو اتنا بڑا سا نام تو لکھا ہوا ہے، القائم ریسٹورانٹ، لگتا ہے 4 جماعتیں پڑھ کر بھی بھول چکے ہو۔ بزرگ وقار کے اندرونی معاملات سے تو بالکل نہ آشنا تھا، مگر وقار کو اس کی بات ناگوار گزری۔ مگر کیا کر سکتا تھا؟ ادھر سے تقریب سے بھی تھوڑا سا لیٹ ہو چکا تھا۔ وہ جیسے ہی ریسٹورانٹ میں داخل ہوا تو اس کی نظر سامنے کھڑی زیبا پر پڑی، جو عین اس وقت جبران کے ساتھ گپیں ہانک رہی تھی۔ جبران تم؟ اور تم میری بیوی کے ساتھ کیوں بیٹھے ہو؟ زیبا تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ وقار نے زیبا کے ساتھ بیٹھے جبران پر حملہ آور ہوتے ہوئے اور اس کے گریبان سے پکڑتے ہوئے کہا۔ زیبا جبران کے دفاع کے لیے بیچ میں آ کر کہنے لگی، مجھے لگتا ہے تمہیں وہ نوٹس نہیں ملا، ہم دونوں کا رشتہ ختم ہو چکا ہے، میں نے آگے شادی کا فیصلہ کر لیا ہے، اگر آئندہ اس کے گریبان پہ ہاتھ رکھا تو اس سے پہلے 1000 بار سوچنا، سمجھے؟ وقار کے ہاتھ گریبان سے چھڑا کر کہا۔ زیبا کا لہجہ بالکل احمقوں جیسا تھا، جیسے اسے گھر اجاڑنے پہ ذرا برابر بھی دکھ نہیں پہنچا ہو۔ وقار چپ چاپ شرمندہ ہو کر بنا تقریب اٹینڈ کیے گھر واپس آ گیا۔ جب عورت مرد کی وفاؤں کو پاؤں تلے روند ڈالے اور مرد سے جی بھر لے تو دنیا کی کوئی طاقت اس کا کچھ نہیں کر سکتی۔ اگلے ہفتے عدالت میں وقار بذات خود پیش ہوا۔ اس کی 1000 صفائیوں کے باوجود زیبا نے بیان دیا وہ وقار کے ساتھ نہیں رہ سکتی۔ عدالت کے روبرو پیش ہو کر وقار کی آواز گونجی، طلاق طلاق طلاق۔ عرش الہی تو کانپ ہی اٹھا، مگر وقت نے سب کے حقیقی چہرے عیاں کر دیے۔ وہ وقار جو سلیم کی حقیقت پر اسے برا سمجھ کر مخلص دوست کو کھو بیٹھا تھا، آج اسے معلوم ہوا کہ ہر شخص آپ کی زندگی میں آپ کا برا نہیں چاہتا۔ وقار اپنی بیٹی کی کسٹڈی چاہتا تھا، جبکہ زیبا تو خود ہی یہی کرنے والی تھی۔ زیبا نے بیٹی وقار کی کسٹڈی میں دے دی، کیونکہ وہ اپنی نئی زندگی کی ابتدا ایک بیٹی کے بوجھ کے ساتھ نہیں کرنا چاہتی تھی۔ رحمت خدا جو اس کو کسی زحمت سی محسوس ہو رہی تھی۔ زیبا اب وقار کے بوجھ اترنے کے بعد خود کو ہلکا محسوس کر رہی تھی۔ قدرت کا ایک قانون ہے کہ جب بندہ اللہ پاک کی عطا پہ ناشکری کرتا ہے
تو اسے اس کی سزا دنیا میں ہی دے دی جاتی ہے تاکہ مزید خلق خدا بھٹکنے سے باز آ جائے۔ وہ جو آنے والے وقت سے بے خبر نئی دنیا نئے خواب سجا رہی تھی، 5 ماہ کے بعد جبران رشتہ لے کر آیا اور پاکستان میں موجود چند رشتہ داروں کو ملوا کر رشتہ طے ہوا اور زیبا سے شادی ہو گئی۔ زیبا جبران کو پا کر جتنی خوش تھی، اسے کہیں بڑھ کر جبران ناخوش تھا۔ وہ اندرونی معاملات اور بھیدوں بھری کتاب سے نا آشنا تھی۔ 1 ماہ شادی کو ہو چکا تھا۔ جبران کو بزنس اور پہلی فیملی بچوں کے پاس بھی جانا تھا۔ وہ زیبا کو اپنے رشتہ داروں کے گھر چھوڑ کر لندن روانہ ہو گیا۔ رشتہ داروں میں سے بھی کسی نے زیبا کے سامنے جبران کی اصلیت سے متعلق زبان نہ کھولی۔ وہ لندن پہنچا تو فرح خان اپنے دونوں بچے شانزے اور حمزہ کے ساتھ جبران کا ایئرپورٹ پر استقبال کرنے آئی۔ گھر پہنچ کر جبران تھکا ہوا سو گیا۔ موبائل سائلنٹ پر تھا اور زیبا کی کالیں آ رہی تھیں۔ شانزے کال اٹھاتے ہوئے بولی، ہیلو، ابو سوئے ہوئے ہیں۔ آپ کون؟ نام بتا دیں، میں ابو کو بتا دوں گی۔ لفظ ابو سن کر زیبا کو اچانک دھچکا لگا، مگر اپنے جذبات پر قابو پاتے ہوئے کہنے لگی، میں زیبا جبران کی وائف۔ آپ کون؟ میں بیٹی ہوں۔ جبران میرے بابا ہیں، مگر میری ماما تو فرح خان ہے۔ سوری، رانگ نمبر ہے۔ شانزے نے کال کٹ کرتے ہوئے جواب دیا۔ زیبا نے موبائل پھینکا۔ اس کی دنیا، خواب سب اجڑ گیا تھا۔ وہ چلا رہی تھی، میں برباد ہو گئی۔ جبران دھوکے باز نکلا، میرے ساتھ دھوکا کر گیا۔ خاندان سمیت محلے میں بھی داستان زبان عام ہو چکی تھی۔ زیبا کے خواب چکنا چور ہو گئے، مگر اسے زندگی میں اپنے غلط فیصلے کا پچھتاوا اندر ہی اندر ختم کر رہا تھا۔ تنہائی جو اس کا مقدر ٹھہری، کسی کی ذات کو توڑ کر محبتوں کی تذلیل کر کے اس پر خوشیوں کے محل کھڑے نہیں ہوتے، وہ جان گئی تھی۔ مگر وقت اب اس کے ہاتھ سے نکل چکا تھا۔ وہ اپنوں اور وقار کے ساتھ ساتھ سب سے بڑی مجرم اپنی بیٹی کی تھی۔ وہ اچھی ماں نہ بن سکی۔ آج وقت کی دی چوٹ پر وہ ماضی میں جھانکتی ہوش کی دنیا سے بیگانہ ہو گئی تھی۔ یہ اذیت ہارٹ اٹیک کی صورت میں اس کی موت کا سبب بن گئی۔ آج وہ خالی ہاتھ اس دنیا سے منہ موڑ گئی۔ محبتیں عطا ہوتی ہیں اور عطائیں انعام میں ملا کرتی ہیں، مگر جو قدر کریں۔ اس کی محبت کی کہانی میں، لو میرج میں غلط فیصلوں پر سب کے حصے میں فقط خسارے آئے۔ دوستو، یہ تھی آج کی کہانی۔ امید کرتی ہوں کہ آپ کو بہت کچھ سیکھنے کو ملا ہوگا۔ ملتے ہیں ایک نئی کہانی کے ساتھ۔ تب تک کے لیے علیزہ کنول کو اجازت دیجیے۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر رہے۔